السلام علیکم، میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 76 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں اور اس کا نام ہے یادیں۔ یہ کہانی میری 1981 میں شائع ہوئی تھی، میں نے تحریر کی تھی۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری کہانی کو سن رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، یادیں۔ آج کرسمس کا دن ہے۔ میں جانتی ہوں یہ میرا تہوار نہیں، مگر جس طرح تہوار پر دور رہنے والے عزیز بہت یاد آتے ہیں، اسی طرح آج میں بہت اداس ہوں، اس لیے کہ مجھے مریا، ڈورس اور کارون شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ میری 3 غیر مسلم سہیلیاں جن کا بے پایا خلوص اور محبت میں آج ہزاروں میل دور بیٹھی اپنے وطن کی سرزمین پر بھی نہیں بھول سکی۔ پچھلے ہی سال کی تو بات ہے جب میں کرسمس کے دنوں میں مالٹا میں تھی اور وہ لوگ مجھے میرے بچوں کو مبارکباد دینے آئی تھیں، ساتھ ہی وہ ہم لوگوں کے لیے تحائف بھی لائی تھیں۔ وہ آج بھی ہمارے ڈرائنگ روم کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اس وقت ان تینوں کے کرسمس اور نئے سال کے تہنیتی کارڈ میرے ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے مجھے کس خلوص سے یاد رکھا، میرے بچوں کو یاد رکھا۔ مجھے یاد ہے وہ رات بڑی سرد تھی، ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ رات 2 بجے ہماری فلائٹ لندن سے مالٹا پہنچی تھی۔ یہ چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، ہمیں وہیں بھی آئی پی لانچ میں بٹھا دیا گیا۔ پھر ہم وہاں سے سرکاری گاڑی میں گرینڈ ہوٹل ایکسلشیر پہنچائے گئے۔ دوسری صبح میرے شوہر اسپتال گئے۔ اجنبی لوگ، اجنبی دیس، اجنبی چہرے، اور انہی لوگوں میں مجھے خوبصورت ایک نرس مل گئی۔ ڈورس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ تھی، سفید رنگت، خوبصورت بڑی اور نیلی نیلی آنکھیں۔ نرس کے سفید لباس میں وہ بہت ہی اسمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ بہت پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملی، پھر وہ میری بہت ہی پکی دوست بن گئی۔ مجھ سے ملنے اکثر ہوٹل آ جاتی اور میرے ساتھ بچوں کو لے کر مالٹا کی سیر کرانے نکل جاتی، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی ساحل کے سمندر کے پاس۔ ایک روز اس نے اپنے گھر میں ہم سب کی دعوت کی۔ اس کا گھر ہمارے ہوٹل سے بہت دور تھا۔ ہم نے اپنی سیر و تفریح کے لیے ایک کار کرائے پر لی ہوئی تھی، اسی میں ہم ڈورس کے گھر گئے۔ 2 منزلہ گھر اندر سے خاصا سجا ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو دروازے میں لگی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ اندر گئے تو ان کا کالا لمبے لمبے بالوں والا کتا دوڑ پڑا۔ بچوں کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ اتنے میں ڈورس کی ممی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئیں اور پپی کہہ کر اسے گود میں اٹھا کر لے گئیں۔ ڈورس نے ہمیں اپنے سادگی سے سجے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پھر جلدی سے ٹرے میں چائے کا سامان سجائے لائی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ شوکیس چاروں طرف تھے جن میں خوبصورت سجاوٹ کی چیزیں تھیں۔ میری نظر ایک شوکیس میں رکھی پاکستانی دلہن گڑیا پر پڑی۔ میں چونک پڑی۔ ڈورس، یہ تمہیں کس نے دی؟ جی یہ نہیں، میری چھوٹی بہن کو، اس کی ایک پاکستانی، مجھے نہیں دی، میری چھوٹی بہن کو اس کی ایک پاکستانی دوست نے دی تھی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ پاکستانی دلہن شادی میں ایسا ہی سرخ لباس پہنتی ہے اور اتنی زیورات لا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈورس نے میرے شوہر سے 2 مرغیاں ذبح کرائیں اور انہیں اوون میں روسٹ کیا۔ وہ ہم لوگوں کے آگے بچھی بچھی جا رہی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو ڈائننگ روم میں لگایا گیا۔ کچھ مالٹی طرز کے کھانے بھی تھے۔ مجھے ڈورس کے ہاتھ کا سبزیوں کا بنا ہوا سوپ بہت پسند آیا۔ روسٹ بھی اچھا کیا تھا۔ ہم 2-3 گھنٹے اس کے گھر میں رہے اور بہت ہی مزہ آیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ڈورس تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بولی، نہیں میں شادی نہیں کروں گی۔ مگر کیوں؟ میں نے اپنی منگنی توڑ دی ہے۔ میں نے اپنا سارا جہیز جمع کر لیا تھا۔ ایرک سے مجھے بہت پیار تھا۔ ہماری منگنی ہو گئی، 3 سال بعد شادی ہونا تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنا جہیز بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں ماں باپ لڑکی کو کچھ نہیں دیتے۔ یہاں بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی اپنے رواج کے مطابق ایک دوسرے کو ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں۔ جب بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کو پرکھ لیتے ہیں تو پھر منگنی کا اعلان کرتے ہیں، ماں باپ سے اجازت لے کر، اور پھر اس کے 1 یا 2 سال بعد شادی ہوتی ہے۔ اس وقت تک لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر اپنے گھر بار کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر مکان خریدنے کی سکت نہ ہو تو پھر وہ کرائے پر مکان لیتے ہیں اور اس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز کو مہیا کرتے ہیں، اور جب گھر سج جاتا ہے تو پھر شادی کر لیتے ہیں۔ یہاں عورت شادی کے بعد نوکری نہیں کرتی ہے، صرف شوہر ہی کی کمائی میں گزر کرنا ہوتا ہے، اور یہاں شادی کے بعد طلاق کا بھی رواج نہیں ہے۔ مگر ڈورس تمہاری منگنی کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے ڈاکٹر کہ میں نے ایرک کے گھر والوں کے ساتھ رہنے کو منع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مکان لینے میں آدھے پیسے شیئر کرے، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے گھر کے قریب رہوں گا، تو اس میں کیا حرج ہی کیا تھا؟ بہت حرج تھا۔ وہ لوگ اس شادی کے مخالف تھے، وہ ہم میں لڑائیاں کراتے، اور دوسرے یہ کہ یہاں کا یہ رواج بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی الگ تھلگ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے تم نے منگنی توڑ دی۔ میں نے پوچھا، ہاں، جب شروع ہی میں لڑائی ہو تو شادی کے بعد بھی ہر طرف
ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، ڈورس تم اتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم نے انگلینڈ میں نرسنگ کا کورس کیا ہے، مگر میں ابھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ ایرک سے میرا مقدمہ چل رہا ہے۔ میں نے اس سے ان پیسوں کا خرچانہ طلب کیا ہے جو اس کی وجہ سے خرچ ہوئے ہیں، اس کے بعد ہی میں شادی کا سوچوں گی۔ دراصل اس قصے کے بعد میں نے اسپتال اور گھر تک محدود رکھا ہے۔ اب نہ میں لڑکوں کے ساتھ کلب یا بازار میں جاتی ہوں، نہ ہی کہیں اور، اس لیے مجھے رشتہ نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو میرا یہ حال ہے کہ مجھے ایرک کے بعد یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ایرک سے بے پناہ پیار کیا تھا، میں نے 4 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں اپنے تصور میں اور کسی مرد کو کیسے لاؤں؟ یہ کہتے کہتے ڈورس کی خوبصورت نیلی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے خوبصورت سنہرے گھنگریالے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں ماتھے پر بکھر گئیں اور مجھے اس پر بے طرح پیار آ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، بس ڈورس اب چپ ہو جاؤ، مجھے معلوم ہوتا تو یہ میں قصہ کبھی نہیں چھیڑتی۔ اور ہاں سنو، تمہیں معلوم ہے آج دونوں بچے کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے گھر کاسپیکوا جائیں گے۔ وہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، ضرور ضرور چلیں گے۔ ہاں، میں نے سبزیوں کا سوپ بنایا ہے اور بادام کا کیک اور پزا بھی بنایا ہے۔ تمہیں یہ سب چیزیں پسند ہیں نا؟ مسکراتے ہوئے بولی ڈورس، اب تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس اسٹاپ سے بس پکڑ کر سیدھے تمہارے گھر چلتے ہیں۔ ابھی شام کے 5 بجے ہیں، واپسی پر ہمارے صاحب ہمیں پک کر لیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم چاروں جلدی تیار ہو کر گرانڈ ہوٹل سے بس ٹرمینل پر آ گئے۔ بس مشکل تمام 5 منٹ کا راستہ تھا۔ بس کے ذریعے ہرے رنگ کی بسیں جو مختلف جگہوں کے لیے ہر 5 منٹ پر چھوٹتی تھیں۔ ڈورس کا گھر خاصا دور تھا مگر بہت لطف آیا، اور آج جب میں ڈورس سے میں ہزاروں میل دور ہوں تو وہ اور اس کی ساری باتیں ایسی یاد آ رہی ہیں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ میری آنکھوں میں آج بھی وہ نقشہ گھوم رہا ہے جب ڈورس مجھے اور بچوں کو اپنے ساحل کے قریب ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے گئی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، وہ بہترین تیراک تھی۔ اس نے اپنا تیراکی کا لباس پہنا اور بولی، میں تمہارے بچوں کو تیرنا سکھاؤں گی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں ڈورس، یہاں میرے بچے نہیں تیر پائیں گے، وہ تو بہت چھوٹے ہیں، اور دیکھو سمندر کتنا گہرا ہے۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے وطن میں تو سال بھر کے بچے کو تیرنا سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور تمہارے ملک کے لوگ تیرنا نہیں جانتے؟ نہیں ڈورس، دراصل ہمارے یہاں عورتیں ایسا سوئمنگ ڈریس نہیں پہن سکتی اور تیرنے کا کوئی خاص رواج بھی نہیں ہے۔ شوقیہ کچھ مرد حضرات تیرنا سیکھ لیتے ہیں، مگر میں تو دونوں بچوں کو تیرنا ضرور سکھاؤں گی، تم فکر نہ کرو، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ڈورس نے بچوں کے لیے کمر میں پہنانے والے ربڑ خریدے اور ان میں ہوا بھر دی۔ پھر باری باری انہیں سمندر میں لے گئی اور میں دھڑکتے دل اور پریشان ذہن کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ بچے اس کے ساتھ خوش بھی تھے۔ وہ سمندر سے باہر نکلے تو کہنے لگے، امی ہمیں تو ڈورس آنٹی کے ساتھ بالکل ڈر نہیں لگا۔ میں مسکرا کر ان کے بدن کو تولیے سے پوچھنے لگی، بس اب پانی میں نہیں جانا تم لوگ۔ اور پھر مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب ڈورس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ مجھے یاد ہے ڈورس اس دن بھی خاصی اداس تھی جب وہ مجھے ریٹا کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ تم اس شادی میں آؤ گی نا؟ ہاں ڈورس، میں تمہاری بہن کی شادی میں ضرور آؤں گی، مگر میرے شوہر تو پاکستان گئے ہوئے ہیں، میں اکیلی تمہارے گھر کیسے آؤں گی؟ ایسی بات بھی کیا بات ہے، میں تمہیں اور بچوں کو خود لینے آ جاؤں گی۔ 6 بجے چرچ میں نکاح ہوگا، میں تمہیں گاڑی میں لینے آؤں گی اور واپس بھی چھوڑ دوں گی۔ شادی والے دن وہ ہمیں لینے آئی، ہم لوگ چرچ گئے۔ میرا بھی اندر سے چرچ دیکھنے اور ان لوگوں سے کہ شادی کے رواج دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ ایک کاسپیکوا کا بڑا چرچ تھا۔ ڈورس کی چھوٹی بہن دلہن کے سفید لباس میں ملبوس بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ پادری کے سامنے دولہا دلہن اور سب لوگ ایک حال میں گئے۔ زمین پر لٹکے ہوئے دلہن کے لباس کو 2 ننھی سی خوبصورت بچیوں نے تھاما ہوا تھا۔ حال میں پہنچ کر دولہا دلہن نے سب سے ہاتھ ملائے اور پھر موسیقی کی دھن پر عورتوں اور مردوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک کرسی پر براجمان سب کو دیکھ رہی تھی۔ دولہا دلہن باری باری ہر عورت کو مرد کے ساتھ رقص کر رہے تھے کہ یہاں کا یہی رواج تھا۔ اور اس کے بعد دولہا دلہن نے ایک 3 منزلہ کیک کاٹا جو پھر انہوں نے سب مہمانوں میں تقسیم کیا۔ ڈورس زبردستی میرا اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور دولہا دلہن کے ساتھ ہماری تصاویر بنوائیں، اور پھر رات گئے مجھے 11 بجے ڈورس مجھے میرے گھر چھوڑنے آئی۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا، ڈورس مجھے تم سے بہت پیار اور انسیت ہو گئی ہے، تم کبھی پاکستان آؤ گی نا؟ میں وعدہ نہیں کرتی ڈاکٹر، ادھر جانے میں بہت پیسہ لگے گا، اور پھر دیکھو میرا باپ دل کا مریض ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ ماں بھی بہت بولی ہے، تم کیا جانو ڈاکٹر، ہم پہلے کتنے غریب تھے، میری ماں سلائی کرتی تھی مگر اس سے ہم لوگوں کو اس نے پھر بھی ہمیں لوگوں کو پڑھایا لکھایا، میں اب اس بڑھاپے میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟
دوسرے بہن بھائیوں کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر باہر کے ہو گئے ہیں۔ ہاں، اگر سب ٹھیک رہا تو تمہارا پاکستان گھومنے ضرور آؤں گی۔ رائٹ، اور اس کے ساتھ مجھے مریا کی بھی یاد آ رہی ہے۔ 8 ماہ تک گرانڈ ہوٹل کے قیام کے دوران میری اس سے دوستی ہوئی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں میٹ تھی، دراز قد، خوبصورت، سفید رنگت، لمبے لمبے بال والی مریا میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب تک میرے بچوں کا نام اسکول میں نہیں لکھا گیا تھا، میں اسپتال چلی جاتی تھی تو کمرے کی صفائی ستھرائی وہ کرتی تھی، اپنی دوسری ساتھیوں کے ساتھ قالین پر ہوکر چلایا کرتی، باتھ روم میں تولیہ بدلتی، روم سے باتھ روم وغیرہ چمکاتی، بچوں کو فیڈ بنا کر دیتی۔ کیونکہ مریا کی مختلف شفٹس ڈیوٹیز ہوتی تھیں، اس لیے کبھی کبھار ہی میری اس سے ملاقات ہوتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہ تھا اور نہ ہی میں اس سے زیادہ بات کرتی تھی۔ مجھے اس کے پیار کا اندازہ اس وقت ہوا جب 8 ماہ ہوٹل میں رہنے سے میں اکتا گئی اور میں نے اسے ہم نے کرائے پر گھر لے لیا۔ میں نے دیکھا اس روز وہ بہت اداس تھی۔ ہم نے سامان کی شفٹنگ کی تو وہ بھی مدد دے رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں فوٹو بھی کھنچوائے۔ اس روز مریا نے کالا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا نیچا سا اسکرٹ اور سفید بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو بولی، میں کبھی کبھی آپ سے اور بچوں سے ملنے کا آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے مریا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے ان بچوں سے بے حد پیار ہے مسز انور، یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اور میں ہنستے ہوئے بولی، ارے مریا، بہن بھائی تو میرے بھی نہیں ہیں، تم تو میری طرح ہوئی۔ اور ہاں، ایسا کرو کہ اب رونا دھونا چھوڑو، چلو تم میرے ساتھ ابھی میرے گھر چل کر اس کو دیکھ لو، جگہ دیکھ لو، تمہارا جب دل چاہے بچوں سے ملنے آ سکتی ہو تم۔ مگر ابھی تو میرا ہاف ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ وہ پریشانی سے، کوئی بات نہیں، میں 2 گھنٹے اور ہوٹل میں رک جاتی ہوں، مگر تمہیں ساتھ لے کر چلوں گی۔ گھر شفٹ ہونے کے بعد مریا ہمارے اور قریب ہو گئی۔ سنیچر کو بچوں کی اسکول سے چھٹی ہوتی تھی، مگر میری چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی پرابلم کا ذکر مریا سے کیا تو وہ کہنے لگی، مسز انور، میرا ہفتے میں 2 دن کا آف ہوتا ہے ہوٹل سے، میں ایک آف سنیچر کا لیتی ہوں اور صبح 8 بجے یہاں پہنچ جایا کروں گی۔ مگر مریا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ ارے کیسی پریشانی، میں تو ان بچوں کے ساتھ رہ کر بہت خوش رہتی ہوں۔ اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مریا کی عمر یہی کوئی 20-21 سال کی ہوگی۔ میں نے دن میں اس سے پوچھا، تم شادی نہیں کر رہی کیا؟ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ نہیں مسز انور، میں بوائے فرینڈ کے چکر وکر میں نہیں پڑتی۔ مجھے لڑکوں کی چھچوری حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ میرے ساتھ ہوٹل میں جتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں ان سب کے بوائے فرینڈز ہیں، لیکن میرا کوئی نہیں ہے۔ مگر مریا، پھر تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تمہیں تو رواج کے مطابق اپنا برخود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتی کہ لڑکوں کے ساتھ کلبوں میں جاؤں اور انہیں جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کروں۔ میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں بہت غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے گھر میں فریج، کار، اوون، واشنگ مشین کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کی شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اگر مجھے ہوٹل میں ذرا دیر ہو جاتی ہے تو میرا باپ چوراہے پر، بس اسٹاپ کے چوراہے پر کھڑا ملتا ہے یا پھر گھر کے دروازے پر۔ اور میں حیران تھی مریا کی اس بات پر۔ میں نے پوچھا، مگر مریا، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تمہارے وطن میں کہ لڑکا لڑکی جوان ہونے کے بعد ماں باپ کی سنتے ہی نہیں ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہاں 90% یہی بات ہے، مگر 10% پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی مریا میرے گھر آتی اور میں صبح اسپتال جانے سے پہلے گھر کی صفائی نہ کر پاتی تو وہ میرے گھر کو ایک دم صاف ستھرا کر ڈالتی۔ میں اکثر اس سے کہتی، ارے پگلی، تم یہ سب کام کیوں کرتی ہو؟ میں اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھتی ہوں، تم کو بہن کی طرح سمجھ کر سب کر دیتی ہوں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم لوگ مریا کے ساتھ کسی باغ میں گئے، اسے رات ہو گئی اور پھر ہم اسے اس کے گھر چھوڑنے گئے۔ نیلے رنگ کے دروازے والے چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے گاڑی جا کر رکی۔ اس کے والد پہلے ہی باہر سیڑھی پر کھڑے تھے۔ مریا ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ صرف ایک شوکیس میں چند شیشے کے برتن تھے اور ایک کونے میں 3 کرسیوں کے ساتھ ایک میز پڑی تھی جس پر کروشیا کا بنا خوبصورت میز پوش پڑا تھا۔ اس کے والد و والدہ واقعی بہت ضعیف تھے۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے اور مریا اپنی پتلی سی ہیل والی سینڈل پہنے دوڑی باورچی خانے میں گئی اور کافی بنا لائی۔ ہم نے انکار کرنا چاہا مگر مجھے مریا کا جملہ یاد آ گیا، ہم بہت غریب ہیں، اور میں نے فوراً کافی کا کپ اٹھا لیا۔ شکریہ مریا، بہت اچھی کافی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، مسز انور، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے کچھ جمع کر لوں تو پھر مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مریا، تم ہماری یہاں موجودگی ہی میں سوچ لو تاکہ ہم تمہاری شادی میں شرکت کر لیں۔ جواب میں وہ چپ رہی۔ ہم رات کے 12 بجے اپنے گھر چلے گئے۔ دن بدن مریا کا سلوک مجھے اس کا گرویدہ کر رہا تھا۔
اس سال اس نے اپنے کرسمس کے موقع پر میرے بیٹے اور بیٹی کو فراق اور خوبصورت سویٹر لا کر دیے تھے، اور مجھے بےحد خوبصورت ڈیکوریشن پیس۔ مریا اس قدر سیدھی لڑکی تھی کہ اس نے پورا مالٹا میرے ساتھ گھوما، ورنہ وہ تو ڈر کے مارے کبھی گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، گھر سے نکل کر ہوٹل کی نوکری سے آگے نہ بڑھتی۔ مجھے یاد ہے ایک روز وہ میرے گھر آئی تو بہت خاموش تھی۔ میں نے پوچھا مریا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمارے ہوٹل کا ایک بہرہ ہے، اس نے مجھ سے دوستی کرنا چاہیے، ہم بہت دنوں سے ہوٹل میں مل رہے ہیں، مگر آج اس نے مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ بس میں نے اس کو منع کیا، مجھے ایسا لڑکا نہیں چاہیے جو فلرٹ کرے۔ مگر مریا ہو سکتا ہے وہ تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے، مگر میں اس کے ساتھ گھوم پھر کر اس کا دل نہیں بہلا سکتی، پھر وہ گھوم پھر کر اگر مجھے چھوڑ دے تو پھر مجھے دوسرا رشتہ کہاں سے ملے گا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ میں نے کہا بس اب غم کس بات کا ہے، جو بات تھی وہ ختم ہو گئی، چلو اٹھو ہم لوگ بازار چلتے ہیں، ذرا بچوں کو گھما لائیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے آئینے میں اپنا میک اپ درست کیا اور پھر ہم لوگوں نے خوب سیر کی۔ وہیں ہمیں کارمن مل گئی، وہ اپنے شوہر جان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ ہیلو کارمن، کہاں ہو جا رہی ہو؟ او ہیلو ڈاکٹر، تم کہاں؟ وہ خوشی سے بولی۔ بس مریا کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلی تھی۔ جان بھی چپ کے مسکرا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بچوں کو پیار کیا اور پھر ہم لوگ ان کے پاس سے چلے گئے۔ یہ تیسرا کارڈ میرے ہاتھ میں میری پیاری دوست کارمن کا ہے۔ کارمن بھی میری محسن ہے۔ مجھے یاد ہے اس روز میں او پی ڈی میں بیٹھی تھی، میری مستقل ڈیوٹی او پی ڈی میں تھی، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک۔ مجھے اس وقت مالٹا گئے صرف ایک ماہ ہوا تھا۔ وہاں کے اسپتال میں مریض ہماری او پی ڈیز کی طرح ڈاکٹروں کی صورت پر ٹوٹے نہیں پڑتے، وہاں ہر مریض کا خاص اپائنٹمنٹ نرسیں کرتی ہیں، اور انہیں مریضوں میں کارمن بھی آئی تھی۔ 50-55 کا سن، ڈائی کیے ہوئے بھورے بال، بوٹا سا قد، گلابی رنگت اور بہت ہی نفاست سے کپڑے پہنے ہوئے یہ خاتون مجھے بہت پسند آئیں، شاید اس لیے بھی کہ یہ مالٹی زبان کے علاوہ انگریزی بھی جانتی تھیں۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا تو کچھ بھی نہ تھا، صرف مجھے وہ ذہنی طور پر کچھ پریشان سی لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی میری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میرا شوہر ایک جگہ مینیجر ہے، ہم اچھے خاصے امیر لوگ ہیں میں شمار ہوتے ہیں، میں گھر کی تنہائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جان مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں؟ بس کچھ بھی نہیں، میں نے چند لمحے سوچا اور پھر بولی کارمن میرے 2 پیارے بچے ہیں، اگر تم ان کو ٹیوشن پڑھانا پسند کرو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور ہاں تم اپنی بیماری بھی بھول جاؤ گی۔ مگر ڈاکٹر میرے شوہر اجازت نہیں دے گا۔ کوئی بات نہیں کارمن، تم نہ پڑھانا، مگر میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ جان کو شام میرے پاس گرینڈ ہوٹل لے کے آؤ، میں اور میرے شوہر تمہارا انتظار کریں گے۔ میں ضرور آؤں گی ڈاکٹر۔ بس شام 6 بجے وہ جان کے ساتھ گرینڈ ہوٹل پہنچ گئی، گرینڈ ہوٹل ایکسلشیر پہنچ گئی۔ بچوں کو دیکھ کر کارمن بہت خوش ہوئی، جان بھی بہت سلجھا ہوا آدمی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں سے ملنے کے بعد اس نے کارمن کو اجازت دے دی اور دوسرے ہی روز صبح 8 بجے سے کارمن ہوٹل میں آ جاتی اور شام 5 بجے تک ان کے ساتھ رہتی۔ جب وہ آتی تو بچے سوئے ہوئے ملتے، وہ انہیں اٹھا کر ناشتہ کراتی، بوتل سے دودھ پلاتی۔ بچے انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر کارمن نے انہیں اس طرح سمجھایا کہ ننھے بچے جلدی انگریزی سیکھ گئے، اور اس طرح کارمن کی بول چال والی مشکل حل ہو گئی۔ پھر جب میں گرینڈ ہوٹل سے گھر شفٹ کر رہی تھی تو مجھے مکان کارمن کے گھر کے قریب ہی لینا پڑا تاکہ وہ آسانی سے بچوں کے پاس آ سکے۔ اسے میرے بیٹے بابر سے بہت پیار تھا، بس ہر وقت اس کا دم بھرتی اور بیٹی کو کہتی یہ تو بڑی سی پیاری سی بچی ہے۔ ایک روز کارمن کے بے حد اصرار پر ہم لوگ اس کے گھر سینٹ ونیرا گئے۔ اس کے گھر کا نام شرمین ولا تھا۔ کارمن کا گھر بنگلہ نما تھا، بہت ہی خوبصورت، بے حد نفاست سے سجا ہوا تھا، مگر وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بچوں کی کمی تھی۔ کارمن نے ہم لوگوں کو کچن سے ملحق ڈائننگ روم میں بٹھایا اور پھر وہ اور جان دوڑ کر ہماری خاطر مدارات میں لگ گئے۔ انہوں نے ہمارے لیے آگے سنترے، کیلے، چیز کیک، 7 اپ اور کوکو کولا کی بوتلیں رکھ دیں۔ میں آج بے حد خوش ہوں، آج تک میرا کوئی پاکستانی دوست نہیں بنا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ تم بھی بہت اچھی ہو کارمن، یہاں اس اجنبی ملک میں مجھے اتنی پیاری سہیلیاں ملی کہ میں اپنے وطن کو زیادہ یاد نہ کر سکی۔ تم لوگوں کا خلوص، تمہارا پیار، تمہاری ہمدردی، یقین کرو کارمن اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو میرا دل اس ننھے سے ملک میں کبھی نہ لگتا۔ آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، ورنہ جان مجھے کبھی آپ کے گھر جانے نہیں دیتا۔
جب تک میں مالٹا میں رہی، کارمن، مریا، ڈورس میری 3 پیاری سہیلیاں ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے باری باری ان تینوں کو یہ خبر سنائی تھی کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ کارمن کو تو بچوں سے مریا سے بھی زیادہ پیار تھا۔ وہ تو بے حد اداس ہو گئی اور بولی ہمارے بیٹا بیٹی چلے جائیں گے تو ہم پھر پاگلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ان بچوں نے تو مجھے ہر دکھ ہر غم سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کارمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ فوراً اس صوفے پر پڑا ہوا اپنا کوٹ کاندھے پر ڈال کر دروازے سے باہر چلی گئی۔ میرے پاکستان آنے میں صرف 2-3 دن باقی تھے۔ مریا نے تو ہوٹل سے چھٹی لے لی تھی اور مجھے سامان کی پیکنگ میں مدد دے رہی تھی۔ ہمیں گھر کی صفائی بھی کر کے مالک مکان کو دینا تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ شلوار قمیض پہن کر اسپتال کی OPD میں گئی تھی تو نرسیں بڑے غور سے میرا لباس دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہاں جو اور پاکستانی عورتیں تھیں وہ تو زیادہ تر پتلونیں یا بیل باٹم پہنتی تھیں۔ انہیں میری شلوار قمیض عجیب سی لگی۔ پھر جب ایک دن میں ساڑی باندھ کر گئی تو سب کو بہت پسند آئی۔ ایک نرس بولی، ڈاکٹر آپ کا لباس بہت خوبصورت ہے اور آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اگر آپ کے ملک کی عورتیں اپنا لباس کیوں نہیں پہنتی ہیں؟ وہ جینز اور پینٹ اور یہاں کے لباس کیوں پہنتی ہیں؟ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دوسری نرس بولی، ہاں واقعی ڈاکٹر، بعض پاکستانی عورتیں ان کپڑوں میں بڑی مزے کا خیز لگتی ہیں۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ میں ان خواتین کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس لباس میں زیادہ اسمارٹ لگتی ہیں، لیکن میں اپنا لباس پسند کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اپنے وطن سے دور انگریزوں کے دیس میں جا کر ان کی نقل کرنے کے چکر میں لوگ اپنا آپ، اپنے ملک، اپنے بیوی، اپنے بچے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے وطن میں بیوی بچے چھوڑ کر دوسرے ملک میں لڑکیوں سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کنوارے ہیں۔ مریا، ڈورس اور کارمن، ان سب کی یادوں نے میرے ذہن میں آج انتشار پیدا کر دیا تھا۔ ایک وہ سہیلیاں جن کے پیار کی چنگاریاں میرے سینے میں ہمیشہ سلگتی رہیں گی۔ مریا اس روز مجھ سے صبح مل کر چلی گئی تھی۔ مجھے پھر ایئرپورٹ آنے سے قبل ہی اس کا ٹیلی فون آیا تو وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، مسز انور، میں آپ کو جاتا نہیں دیکھ سکتی، میں غم سے نڈھال ہوں۔ مریا، تم ہرگز نہ آنا۔ اگر تمہیں ہمارے جانے کے بعد ایئرپورٹ پر کچھ ہو گیا تو کون سنبھالے گا؟ میں تمہیں پاکستان پہنچتے ہی خط لکھوں گی، بہت پیارا سا۔ اس نے گڈ بائی کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ڈورس بھی ہمارے غم کے نہیں آئی تھی۔ اس نے بھی ایک روز پہلے خدا حافظ کہہ دیا تھا اور کارمن وہ نہ مانی۔ وہ اپنے شوہر جان کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچی اور رخصتی کے وقت وہ ایک ایک بچے کو چمٹا کر زاروں کو تار روئی تھی۔ پھر میرے گلے لگ کر ایسا روئی کہ میں بھی ضبط نہ کر سکی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور خدا حافظ کہا۔ اس سے آگے آواز میرے حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھ سے رونے کے سبب بولا نہ جا رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے پیسنجر لانچ میں چلی گئی۔ میں نے منہ کر دیکھا، جان کارمن کو سہارا دیے لے جا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا تھا۔ مالٹا سے انگلینڈ تک کا 3 گھنٹے کا سفر مجھے پہاڑ سا لگ رہا تھا، اور آج جب میں اپنے وطن کی سرزمین پر ہوں تو یہ سب باتیں خواب کسی طرح میرے ذہن میں ابھر رہی ہیں۔ میری پیاری دوستوں، تمہاری خوشی کے موقع پر میں تمہیں کیا تحفہ دے سکتی ہوں؟ میری تو آواز بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمہاری یادیں صرف سسک سکتی ہوں، تمہاری یاد میں صرف سسک سکتی ہوں اور ان لمحات کو یاد کر سکتی ہوں جو تمہارے ساتھ گزرے۔ میری دعا ہے میری سہیلیوں، تم ہمیشہ خوش رہو اپنے دیس میں جو ہمارے لیے پردیس تھا، مگر تم نے ایسا کبھی محسوس ہونے نہیں دیا۔ میری اور تمہاری قربتیں فاصلوں میں بدل گئی ہیں۔ یقین کرو تمہارا خط پا کر دل کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ میں نئے سال کا حسین تحفہ تمہیں اور کیا دے سکتی ہوں؟ تمہاری یاد کو ہمیشہ کے لیے ان صفحات میں محفوظ کر رہی ہوں۔ تم کو اپنا نیا سال مبارک ہو۔ میں ان فاصلوں کے باوجود تمہارے بہت قریب ہوں، بہت ہی قریب۔ ذرا آنکھ بند کر کے دیکھو مریا، ڈورس اور کارمن، میں تمہارے تصور میں آ جاؤں گی، بالکل اس طرح جیسے تم لوگ میرے تصور میں آتی ہو اور چلی جاتی ہو، مگر تصور کوئی چھین نہیں سکتا۔ ساتھ تو چھوٹ بھی جاتا ہے، جیسے میرا اور تمہارا ساتھ چھوٹ گیا، مگر تصور زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شاید میری آخری سانسوں تک بھی بے پایاں خلوص اور محبت کے جو دیے تم نے جلائے ہیں وہ کبھی نہیں بجھیں گے، شاید کبھی بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ 76 نمبر کی کہانی تھی۔ اگلی کہانی جو ہے وہ 77 نمبر کی ہوگی
اور وہ بھی میری اس کتاب سے ہے، پانی کے بلبلے سے، اور اس کا نام ہے اڑتا پنچھی۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی اور میری آپ بیتی یہ تقریباً یہ اور وہ لمحات ہیں جو میں نے ان اپنی دوستوں کے ساتھ گزارے تھے، تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور ہم پھر ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہم پھر اپنی اگلی کہانی اڑتا پنچھی کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔